اگر تھی وہ روایت بھی آپ کے گلے پڑ چکی ہے، اگر اس پر آپ بات کریں گے تو اس روایت کو آپ کو ہم جب بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ بھائی صاحب آپ جو ہے نا اب آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں یا صرف سوال کرنے آئے ہیں؟ اگر آپ نے یہاں پہ صرف سوال کرنا ہے تو پھر تقریر میں کرنے نہیں دوں گا، تقریر نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں پہ مناظرہ کرنے آئے ہیں نا تو جس طرح آپ سوال کرتے ہیں مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے۔ اگر یہاں پہ صرف سوال کرنے کہہ رہے ہیں تو تقریر نہ کریں، سوال کریں اور مجھے جواب۔ میں سائل ہوں۔ اوکے، اب انہوں نے سوال کیا ہے میرے عزیزوں کہ جو ہوا قرآن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نے جمع فرمایا ہے۔ پہلے بات یہ ہے کہ ان کے اپنے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا۔ اب وہ قرآن جو انہوں نے جمع کیا یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ دوبارہ ابو بکر عمر کو قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے، قرآن کو دوبارہ جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے۔ جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے تو دوبارہ زید بن ثابت کو ڈیوٹی لگا دینا کہ تم قرآن جمع کرو۔ پھر وہ قرآن جو زید بن ثابت نے جمع کیا، بہت مشکلات کے ساتھ جمع کیا ہے، اس میں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن میں کیا اختلاف تھی؟ آخر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ تو صحیح سند کے ساتھ آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے، آپ اس کو چھپا نہیں سکیں۔ وہی قرآن جو اللہ نے نازل کیا، وہی قرآن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، علی مع القرآن۔ ابھی سنیں، ابھی جواب سنیں۔ اس زمانے میں زید نے قرآن جمع نہیں کیا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ اس زمانے میں وہی قرآن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، جو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ لوگ ایماندار تھے، ابو بکر عمر، مولوی صاحب یہ جواب نہیں دیں گے کیونکہ کہتے ہیں میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ان کے اکابر سے پوچھتا ہوں، ان کے مشائخ سے پوچھتا ہوں، میرے سوال کا جواب سنیے آپ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے اپنے لیے آسان بنا دیا کہ میں جواب نہیں دے سکتا، تو دوسروں سے پوچھتا ہوں، تحقیق کرو اس بات کا، شیعوں کو جواب دے دو، اور تم کبھی جواب نہیں دے سکو گے کہ کیوں جب امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، انہوں نے قرآن، ان کی موقف یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں فرمایا کہ ثقلین ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہو جاتی ہیں۔ تو زید بن ثابت کون ہے؟ اب بھائی زید بن ثابت کون ہے کہ اس کو ڈیوٹی لگا دی تم نے قرآن جمع کرنے کی؟ جب انہوں نے قرآن جمع کیا تو اس کے قرآن، ان کے قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سوالوں کے جواب ان کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر ان قرآنوں میں، اس قرآن میں کون سی ایسی بات تھی کہ سیاست کو اور وقت کے حکمرانوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان کے قرآن مسلمانوں کے ہاتھ لگے، ان کو چھپا دیا؟ اور ایک مجہول شخص زید بن ثابت کہ نہ اس کا کوئی علم ہے، نہ کوئی اس کی تفسیر، کچھ بھی اس کا نہیں ہے، نہ اسلام کی خدمت میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبھی کوئی ڈیوٹی لگائی ہے کسی مسلمانوں کی لیڈرشپ یا مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، اس کو ڈیوٹی دے دے کہ تم قرآن جمع کرو۔ پھر جب وہ قرآن جمع کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر عثمان کو دوبارہ کیوں ضرورت پڑی کہ دوبارہ قرآن جمع کریں؟ کیوں جمع کریں؟ وہ کہاں ہے؟ آپ کے اپنے اکابر میں، آپ کو اگر چاہیے میں آپ کو دکھا دوں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ عثمان کے قرآن سے 7 گنا بڑا تھا۔ وہ ابو بکر کا قرآن اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق تھا؟ آپ مجھے بتاؤ۔ یہ میرے سوال کا جواب ہے۔ بالکل آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن، بات سنیے، ابھی میرے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ سائل ہیں تو چپ رہیں، آپ سائل ہیں تو چپ رہیں۔ جب ہاں بالکل، جب بات میری ختم ہو تو آپ دوسرا سوال کریں نا میرے بھائی۔ تو ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں فرق کیا ہے؟ جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے اور وہ ابو بکر کے پاس تھا، پھر عمر کے پاس گیا ہے، پھر آپ کی کتاب حفصہ کے پاس ہے، وہ کسی کو نہیں دیتے تھے وہ قرآن، تو اس میں اور عثمان کے قرآن میں فرق کیا ہے کہ اب قرآن کو عثمان کو دوبارہ جمع کرنا پڑا۔ پھر اس کے علاوہ روایات متضافر ہیں۔ مولوی عبید اللہ صاحب، آپ کا جو جوابات ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس، اب اگر ہیں تو دے دینا، اگر جوابات خاموش میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ سائل ہیں تو جواب میری بات نہ کاٹیے۔ اگر جوابات ہوتے تو آپ کے پاس تو نہ کہتے کہ میں جواب نہیں، میرے پاس جواب دینا میرا کام نہیں ہے، اگر ہوتے تو کہہ دیتے نا، کیونکہ ابھی خاموش ہیں، ابھی خاموش ہیں، نہیں ابھی خاموش ہیں۔ کیوں کہا یہ پوچھیں آپ مجھ سے؟ نہیں مجھے پتا ہے کہ کیوں، میں آپ کے لوگوں کے پاس جواب نہیں، مجھے پتا ہے، میں یہ کام 20 سال سے کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے پاس جواب۔ آپ کے علماء ہمارے علماء جانتے ہیں 1400 سال، آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی مذہب کی بقا اسی تلوار کے زور سے ہے، کسیوں کو مارو، قتل کرو اور ان کو تکفیر کر دو تاکہ کسی کو بولنے کی جرات نہ ہو، اسی سے آپ کی بقا ہے، علم سے آپ کی بقا نہیں ہے، حجت سے آپ کی بقا نہیں۔ آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز، موضوع پہ بات کرتا ہوں، موضوع سے خارج نہیں ہوتا۔ آپ میری بات نہیں کر رہے نا، قرآن پہ بات کر رہا ہوں نا، بات ہی نہیں کر رہے۔ قرآن عثمان کے قرآن میں آپ مجھے لوگ بتاؤ نا، آپ مجھے بتاؤ، آپ کے مشائخ آ کے مجھے بتائیں۔ اب بھائی سب چپ کرو نا بھائی، بات کرنے دو کہ ابو بکر کے قرآن میں، ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق تھا کہ عثمان کو دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا فرق تھا مجھے بتاؤ، اگر تمہیں نہیں پتا تو مجھے پتا ہے کہ اس کے کیا فرق تھا۔ نہیں خاموش ہو، تمہارا کام جواب دینا نہیں، میرا کام جواب دینا۔
اور اس کے علاوہ روایات متضافر ہیں. خاموش رہو عبید اللہ صاحب، خاموش رہو، بات کرنے دو. ایک شخص جب جواب دے رہا ہے تو اس کی جواب اگر غلط بھی ہے تو تم سن لو، جواب سن لو. اگر غلط ہے تو بعد میں اپنی باری میں کہہ دینا کہ جواب غلط دیا نا. آپ اتنا ہیزیٹیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہیزیٹیٹ نہیں، آپ خاموش رہیں تاکہ میں جواب، میری بات نہ کاٹیں. تو یہاں پر میرے عزیزو روایات، بھائی صاحب چپ رہو پلیز، بات کرنے دو نا. سوال کیا تو جواب سنو. اگر تحمل نہیں ہے تو کیوں آئے بھائی؟ اگر تحمل نہیں، جواب سننا گوارا نہیں تو کیوں آیا؟ جو سوال کیا تو جواب سنو. عزیزو روایات متضافر ہیں، روایات بہت زیادہ تعداد میں. کہ ابی ابن کعب نے اپنا مصحف جمع کیا تھا، یہ سب جانتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے اپنا مصحف جمع کیا تھا. بقیہ صحابہ، بہت سارے صحابہ ان کے مصاحف تھے. یہ ان کے مصاحف میں اور عثمان کے مصحف میں کیا فرق تھا؟ یہ مجھے بتائیں کہ سب مصاحف کو جلایا گیا. قرآن کی بے حرمتی کرنا آپ کے مذہب میں کیا جائز ہے؟ آپ کے علماء نے فتوے دیے ہیں کہ قرآن مجید کی جو بے حرمتی کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. اور بلا شک جو قرآن کی بے حرمتی کرتا کافر ہوتا ہے. وہ قرآن جو صحابہ نے لکھے تھے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے عزیزو. یہ ان کے قرآن مجید کی تاریخ چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کی مظلومیت یہ مکتوم ہے، اس کو سامنے نہیں آنے دیتے. قرآن کو کیوں جلائے گئے؟ ان قرآنوں میں کیا ہے، کون سی ایسی بات تھی کہ ان کو جلایا گیا؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کی پوچھتے ہیں تو میں آپ کو اس سے طلب کرتا ہوں کہ ان کے مصاحف میں جو لکھے ہیں ان میں فرق کیا تھا. پھر جب عثمان نے جب قرآن جمع کیا ہے تو اس نے کیوں کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے؟ جو قرآن کو غلط کہہ دے، جو شخص جس کو آپ سہرا دیتے ہیں اس کو مسلمانوں کا اتنا محسن بنا دے، اس نے قرآن، رسول نے جمع نہیں کیا، اس نے قرآن جمع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن جمع نہیں کیا، اس نے جمع کیا. اسی نے تو شہادت دی ہے متعدد اسانید کے ساتھ، کس میں غلطی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی بات پوری ہو گئی؟ جی سر بسم اللہ. آپ کی بات پوری ہو گئی، میں کروں؟ بسم اللہ. مجھے اجازت ہے؟ ہاں دیکھیں اللہ یاری صاحب، آپ بات کو گھما پھرا رہے ہیں. ہمیشہ یہی عثمان نے قرآن کیوں جلائے، ہمیشہ یہی کہ زید بن ثابت کون ہوتا ہے، انہوں نے کیوں جمع کیا، جب اللہ نے اسی طرح چھوڑا، رسول نے اسی طرح چھوڑا. تو یہی تو سوال میرا آپ پر بھی ہے کہ جب اللہ نے قرآن جمع نہیں کروایا، رسول نے جمع نہیں کروایا، تو پھر حضرت علی نے اپنا مصحف کیوں لکھا؟ کیا وہ حکم تھے، حکمت والے تھے، اللہ اور رسول سے زیادہ حکمت والے تھے؟ جواب جو آپ سوال کرتے ہیں اس کا جواب کہ کیوں سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. تو عزیزو ان کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ نے جمع نہیں کیا اور اللہ نے حکم بھی نہیں دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر نہیں تھی، چلے گئے دنیا سے، بس قرآن ویسے متفرق پڑا رہا. ان کا عقیدہ یہ ہے. تو ان کا تاریخ قرآن کے متعلق ان کا جو متواتر عقیدہ ہے وہ اللہ کی الوہیت پہ تعین آتا ہے، اس سے اللہ کی حکمت، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت. اور بھائی کیوں اللہ تعالیٰ تو نے کتاب بھیجا ہے، اس کو کوئی حکم نہیں دیا کہ اس کو جمع کیا جائے. تو ہمارے مذہب جو ہے یہ سب محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ، سنت بھی، حدیث بھی محفوظ ہے. کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا ہے، اس کی جواب یہ ہے. ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب تفسیر علی ابن ابراہیم. اگر آپ نے میرے کلپ دیکھے ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے بھائی، یا اچھی طرح سے نہیں دیکھا ہے یا آپ نے نہیں. آپ کے سوال جواب سنو، بات نہ کرو. تھینک یو سر. یہ ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے وصی اپنے خلیفہ سے فرمایا، یا علی القرآن خلف فراشی فی الصحف والحریر والقراطیس. اے علی علیہ السلام، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قرآن لکھائے تھے، املا کیے تھے، انہوں نے ضائع نہیں دیا. جیسے زید بن ثابت کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر پڑھائے ادھر پڑھائے، کوئی ایسے قرآن آیات ہے کسی چٹھی پہ نہیں لکھی، تو لوگوں کے صدور سے جمع کر رہا ہے. اچھا، قرآن میرے بستر کے اس طرف پرلی سائڈ پر مصاحف میں، ابریشم میں اور کاغذوں میں لکھا ہے فخذوہ واجمعوہ، اس کو اٹھاؤ اور اس کو جمع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ نبی کا خلیفہ، نبی کا وصی منصوص. ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة، اور قرآن کو اس طرح ضائع نہ کرنا جس طرح یہود نے تورات کو ضائع کیا ہے. فانطلق علی علیہ السلام في جمعه في ثوب اصفر ثم ختم عليه في بيته. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان سب کو جمع کیا، ایک پیلے رنگ کا ایک تھیلا تھا اس میں، اور اس پہ انہوں نے مہر لگا دی. فرمایا لا ارتدی حتی اجمعہ، انہوں نے فرمایا کہ میں ردا نہیں پہنوں گا اس وقت تک، کاندھے پہ کپڑا نہیں ڈالوں گا اس وقت تک جب میں اس کو جمع نہ کروں. فکان الرجل یاتیہ فیخرج الیہ بغیر رداء حتی جمع، اگر کوئی شخص ان سے ملنے آتا تو ردا کے بغیر ان سے ملتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان الناس قرأوا القرآن كما انزل اللہ ما اختلف اثنان، اگر قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے تو امت میں کوئی اختلاف نہ رہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ انہوں نے کیوں جمع کیا، کیونکہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا
کا حکم ہے کہ علی علیہ السلام قرآن کو جمع کریں گے، انہوں نے جمع بھی کیا۔ میرا اس پر سوال یہ ہے کہ جو مولا علی نے قرآن جمع کیا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے چھپایا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ جب بتاؤ نا کہ دیکھیں یہ بس سوال یہی ہے، آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کیا؟ نہیں مانتے تو پھر چھپایا کیوں؟ سوال میرا یہ ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے قرآن، آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کیا نہیں کیا؟ پہلی بات اگر میں مان بھی نہیں، فرض نہیں کرتے نا، یہ مان لوں تو پھر چھپایا کیوں؟ آپ یہاں پہ سائل بن کے آئے ہیں، شاگرد بن کے آئے ہیں، استاد کو حق ہے کہ شاگرد سے سوال کرے۔ بھائی وہ میرے شاگرد، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تعلیم کے مراحل ہوتے ہیں، بات سمجھنے کے مراحل ہوتے ہیں نا، اور آپ ایک چیز اگلے مرحلے میں، پیچھے مرحلے سے آپ شروع نہیں کر سکتے۔ آپ پہلے مجھے بتائیں، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا؟ نہیں پتا؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات مانتے ہیں، جمع کیا ہے، پھر چھپایا کیوں؟ نہیں، فرض سے بات نہیں چلتا، یہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ کیوں آپ کہتے ہیں فرض؟ میں نے کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ کی بات مانتا ہوں، آپ کی بات مانتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں آپ کی ذہن میں کیا ہے؟ آپ جب مانتے ہیں کہ قرآن کو انہوں نے جمع کیا ہے، پھر ابوبکر عمر نے ان کے قرآن کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ابوبکر عمر قبول کرتے تو زید بن ثابت کو ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ڈیوٹی وہ زید بن ثابت کی کیا پوزیشن ہے اسلام، وہ افضل صحابہ ہے نہیں، اس کا سابقہ ہے نہیں، وہ مہاجرین اولین میں سے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ زید بن ثابت کیوں ڈیوٹی دیا ہے؟ اس کا علم کچھ بھی نہیں ہے زید بن ثابت، اس کو کیوں ڈیوٹی دیا؟ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کو انہوں نے قبول نہیں کیا؟ تو اس میں ضروری ایسی بات ہوگی کہ ان کے مصلحت کے خلاف ہے، ان کی سیاست کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جو اسلام پہ جو مصائب آئے ہیں کہ ان کی سنت کو چینج کیا گیا، ان کی شریعت کو چینج کیا گیا، جو ان کا خلیفہ وسیع برحق تھا اللہ کی جانب سے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، علی ولی کل مؤمن من بعدی، آپ کی کتب میں ہے، علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرے بعد ہر مؤمن پر میرا جانشین ہے۔ یہ آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، آپ سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا کہ وہ مصائب جو اسلام پہ نازل کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، ان کی سنت، وہ سب کو چھوڑ دیا گیا، تو ان کے وسیع کا جو جمع کردہ قرآن ہے اگر ان کو نہ مانا جائے اور ان کے سے اختلاف کیا جائے تو اس میں کوئی کیا تعجب کی بات؟ مطلب آپ کے کہنے کا میرا سوال یہی ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے قرآن پڑا ہے یہ مصحف علی ہے یا زید بن ثابت والا ہے؟ یہ زید بن ثابت والا، عثمان والا۔ اس کو آپ کس طرح مانتے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ سب قرآن اس کو پڑھو۔ آپ کیوں مانتے ہیں؟ کہا ہے اہل بیت نے؟ آپ مجھے بتاؤ نا، آپ وہ تو میں دکھا چکا ہوں، بار بار دکھا چکا ہوں، آپ نے اچھی بات سمجھ گیا آپ کے سوال۔ دیکھو عزیزو، اب میں نے اس کے سوال کا جواب دیا، ہمارے پاس نص بھی موجود ہے کہ ہم اس کو کیوں مانتے ہیں۔ ان کے پاس نص کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ان کے کتب میں بھرپور موجود ہے روایت کہ دیکھیں علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، ابی ابن کعب نے جمع کیا، عبداللہ ابن مسعود نے جمع کیا، ابو بکر نے جمع کیا، اور یہ سب مختلف ہے عثمان کے مصحف سے، آپ کو پتہ ہے یہ سب مختلف ہے۔ اب یہ بات کی آ گئی ہے، بھائی صاحب عبید اللہ خاموش، اب بات مکمل ختم ہو رہی ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہم مدعے پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ میں نے جو آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب دیں کہ حضرت علی، یہ جو قرآن زید بن ثابت والا آپ کے سامنے پڑا ہے، کیا آپ کے سامنے زید بن ثابت معصوم ہیں؟ نہیں۔ آپ کے پاس وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ آپ اس کا جواب دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں سمجھ گیا بھائی، کافر ہیں، دوبارہ اپنے سوال دوران کے لیے حجت کیسے؟ دیکھیں عزیزو، ان کا سوال یہ جو ہے نا، جمع کردہ قرآن آپ کے لیے حجت کیسے بنا؟ اوکے، اب چپ رہو تاکہ میں جواب دوں، پلیز، تھینک یو۔ اوکے، اب سن لو اچھی طرح، یہ ان کا ایک سوال ہے، یہ سمجھتے ہیں سوال شیعوں کو نہیں آتا۔ وہ جو مولوی نصیر ہے اس نے بھی یہی سوال کیا تھا، یہ ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں، چانڈیو بھی آیا تھا، اس نے مولوی نصیر نے 3-4 مہینے پہلے یہی سوال کیا تھا کہ یہ زید بن ثابت کے قرآن کو آپ کیوں پڑھتے؟ اس کا جواب میں نے اسی وقت دیا تھا۔ اچھا، چانڈیوں نے پچھلے ہفتے بھی اس نے سوال کیا تھا، اس کا بھی یہی جواب دیا تھا میں نے۔ اب یہ ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں، استدلال نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میرے سوالوں کا جواب کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہی سوال تھے کہ اس قرآن کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب اچھی طرح سے سن لیجئے عزیزوں۔ دیکھیں، یہ اگر آپ قرآن کی تاریخ کی طرف جائیں نا، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جاہل لوگوں کو جھوٹی باتیں سنائے جائیں انسان، تاکہ ان میں واہ واہ کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، وہ خوش ہو جائیں، نعرے لگوا لیں۔ ایک دفعہ علمی بات ہوتی ہے، ہماری بات یہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے یہاں پہ داد لے لیں اور ان سے نعرے لگوا دیں، بات ہو رہی ہے علمی۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے کتب میں اگر کوئی اس بات پہ اختلاف رکھتا ہے تو آ کے مجھ سے دلیل طلب کرے۔ روایات متضافر ہیں، بہت زیادہ ہیں کہ ابو بکر نے قرآن جمع کیا، یعنی زید بن ثابت والی، پھر اس میں عمر بھی ملوث تھا، اس میں عمر بھی شامل تھا، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن عباس نہیں، ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود، امیر المؤمنین علیہ السلام، اس کے علاوہ دوسرے بھی صحابہ نے قرآن جمع کیے تھے، ٹھیک ہے نا؟
اور پھر اس کے بعد عثمان نے پھر ایک دفعہ زید بن ثابت سے قرآن جمع کروایا، ٹھیک ہے نا. تو ان قرآنوں میں سب میں اختلاف تھا، یہ سب لوگ جانتے ہیں، یہاں تک کہ تفسیر طبری میں موجود ہے کہ انہی قرآنوں کو پڑھتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے. ان میں اختلاف اتنا شدید تھا کہ لوگ یہ ہنس رہے ہیں، یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اس میں سے مجھے بتاؤ کہ کون سا فقرہ تھا کہ اس میں جھوٹ ہے؟ بتاؤ اس میں سے کون سا فقرہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں جھوٹ ہے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں کون سا فکر ہے کہ یہی بات آپ ہر کلپ میں دوہرا رہے ہیں. آپ ہمیں ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب دیں کہ زید بن ثابت اگر آپ کے مذہب کے مطابق مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کا لکھا ہوا قرآن آپ کے پاس حجت کیسے؟ سمجھ گیا سوال کو آپ کیوں دوہرا رہے ہیں؟ آپ ہنس میری بات پہ، آپ نے ہنسا. میں نے پوچھا ہے آپ سے کہ اس میں سے کون سا فقرہ تھا کہ جھوٹ ہو کہ آپ نے ہنسا ہے؟ بتاؤ نا کون سا فقرہ جھوٹ تھا؟ وہ یہی فکرہ تھا کہ آپ ایک بات کو 4 مرتبہ دہرا چکے ہیں. علمی آدمی گفتگو ٹو دا پوائنٹ کرتا ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں عثمان نے تو بات سے یہ ٹھیک ہے نا عزیزو، یہ بھلے پھر یہ ہنسے ہیں بلا سبب ہنسے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ان کی ہنسی بلا وجہ ہے، یہ انسان کی حماقت کی دلیل ہوتی ہے. الضحك بلا سبب من قلة الادب، بغیر کسی سبب کے ہنسنا. ہاں تو بات میری صحیح ہے. جب بھی آپ باتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آپ ذاتیات پر اتر آتے ہیں اور ذات پر تنقید کرتے ہیں. تو اپنی ہنسی کنٹرول میں رکھو نا مولوی، ہنسی کنٹرول میں رکھے تاکہ ہمیں تنقید نہ کریں. آپ میری بات پہ ہنستے ہیں. جب بھی آپ پھنستے ہو، آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا، پھر آپ ذاتیات پہ اتر آتے ہو. یہ آپ کی روش ہے. میں نے آپ کی تمام کلپوں میں یہی دیکھا ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ زید بن ثابت کا قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، یہ حجت ہے یا نہیں؟ جواب دو. اوکے، انہوں نے اسی سوال کو 4-5 دفعہ دہرایا ہے بھائی. اب اسی سوال کا جواب دے رہا. آپ نہ کاٹیں میری بات تاکہ میں جواب دے دوں، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو. تو عزیزو آپ کی خدمت میں یہ جو میں نے فقرے کہے ہیں یہ سب کے سب جیسے ہی ہیں. میں نے ان سے 2 دفعہ پوچھا ہے کہ ان میں سے کون سا فقرہ تھا کہ جھوٹ ہے. انہوں نے نشاندہی نہیں کر سکا. تو پھر یہ مختلف صحابہ نے قرآن جمع کیے ہیں اور ان قرآنوں کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان سب قرآنوں کو کس نے چلایا؟ ابو بکر نے، عثمان نے چلایا. اب ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں. ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ہم یہ عثمان والی قرآن جو عثمان کے دور میں جمع ہوا، زید بن ثابت نے جمع کیا تھا اور دوسرے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے. ہم ان کو کیوں پڑھتے ہیں؟ میں اس کو دلیل تو دوں گا، دے بھی چکا ہوں، دوبارہ دوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم ابھی دے دیں. اوکے خاموش رہیں، میں دے دیتا ہوں. تو ان کے پاس میں ان سے پوچھتا ہوں کیا وہ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ وہ عثمان، اگر چاہیے تو میں آپ کو دکھا دوں نصوص کہ وہ عثمان کے قرآن سے 7 گنا بڑا تھا. اور جو ابی بن کعب نے قرآن جمع کیا تھا، عبداللہ بن مسعود نے جمع کیا تھا، وہ ان قرآنوں کو آپ عثمان نے کس لیے جلایا؟ قرآن جلانا کیا ایک کفر نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ اسلام کے غدار تھے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں تھی؟ ان کو اگر کوئی صحابہ میں کوئی مفسر ہے تو عبداللہ بن مسعود ہے. صحابہ میں اگر کوئی قاری ہے، کوئی مفسر ہے جو قرآن کو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے تو ابی بن کعب ہے. کیوں ان کے قرآن کو جو اس قرآن سے مختلف تھا، وہ تو عثمان سے کئی گنا عالم تھے قرآن میں، زید بن ثابت سے تو کئی گنا عالم تھے وہ قرآن میں. ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی قرآن ان کا کوئی تقارن ہی نہیں ہے. میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو کیوں ان قرآنوں کو چھوڑ دیا اور اس قرآن کو پکڑ گئے آپ لوگ؟ یہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی معصوم؟ اب بھائی صاحب سوال کا جواب دے رہا ہوں میں، سوال آپ کا جواب نہیں دیا، ابھی چپ رہو. تو کیوں؟ دیکھو شیعوں سے جب سوال، اب بھائی خاموش رہو پلیز. جب شیعوں سے سوال کرتے ہو تو اپنے آپ کا بھی سوال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ شیعوں سے جب سوال کرتے ہو کہ تم دیکھو، تم کہتے ہو مصحف علی علیہ السلام وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اور عثمان کے مصحف کو کیوں پڑھتے ہو؟ عثمان تمہارے نزدیک اچھا آدمی نہیں ہے، اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہم سے سوال کیا، ہم سمجھ گئے سوال کا جواب ہمارے پاس ہے، ہم دے دیں گے. ہم اب یہی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ دیکھو عثمان بڑا ہے یا ابو بکر بڑا ہے؟ تو آپ کے نزدیک معلوم ہے ابو بکر بڑا ہے. عثمان بڑا ہے یا عمر بڑا ہے؟ وہ معلوم ہے وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عثمان کے قرآن کا علم زیادہ ہے، ابی ابن کعب کے علم زیادہ ہے، عبداللہ بن مسعود کے بلا شک بلا ریب ان کا علم زیادہ ہے، ابی کا علم زیادہ ہے. عبداللہ بن، جو شخص حدیث جانتے ہیں، جو شخص تفسیر روایی جانتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کوئی تو کیوں ہمیں بتاؤ کہ ان قرآنوں کو چھوڑ کے یہ کیوں تم پڑھتے ہو؟ کیوں پڑھتے ہو؟ اگر تم یہ ادعا کرتے ہو کہ صحابہ راضی ہو گئے تھے، یہ بھی جھوٹ ہے. اگر کوئی یہ کہتے کہ باقی صحابہ نے سب نے تصحیح کر دی، بھائی اگر یہ بات ہوتی ہے اجماع ہے، بھائی صحابہ نے سب نے کہہ دیا کہ بھائی ابی کا قرآن اس میں غلطی ہے، عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں غلطی ہے، امیر المؤمنین اعظم کے قرآن میں غلطی ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی ابو بکر عمر کے قرآن جمع کیا تھا وہ ناقص ہیں. تو اس عبداللہ بن زید بن ثابت نے جو قرآن عثمان کے زمانے میں جمع کیا وہ صحیح وہی ہے. اگر کوئی ایسی روایت ہے وہ ہمیں دکھاؤ. ہمیں برعکس، اس کے برعکس ہمارے پاس روایات آپ کے موجود ہیں.
کہ عثمان نے خود کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے. جس شخص کو تم کہتے ہو اس نے قرآن جمع کیا، آخر اگر وہ قرآن کا جمع کرنے والا تمہارے نزدیک عثمان ہے تو وہ جو خود کہتا ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے کتاب العین. سوال کا جواب دے رہا ہوں میں، سوال کو بھولا نہیں ہوں، میں جواب دے رہا ہوں بھائی. خاموش رہیں 5 منٹ، تم خاموش رہو، تم ڈرو نہیں. سامعین سن رہے ہیں کہ آپ خیانت کر رہے ہیں، سامعین سمجھ رہے ہیں، عقل مند ہیں کہ میرا سوال کیا ہے. سوال چنا جواب گندم. پھر سوال کو دوہرا رہے ہیں بھائی. میں جواب دے رہا ہوں، اگر میں نے جواب نہیں دیا، دیکھو آخر تک انتظار کرو مولوی عبید اللہ، اگر میں نے جواب نہیں دیا تو پھر تم کہہ دو تجھ پہ لعنت ہے تو نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. اگر میں نے جواب دے دیا کہ میں اس قرآن کو کیوں مانتا ہوں تو پھر میرے سوال جواب سننے کے بعد، کمپلیٹ ہونے کے بعد تم اعتراض کرنا، ابھی نہیں کہنا. عزیزو ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب العین ہے، کتاب العین خلیل ابن احمد فراہیدی کے. ملاحظہ فرماؤ اس میں صفحہ نمبر 230 جلد نمبر 3 فرمایا واللحن ترک الصواب فی القراءہ والنشید. لحن کس کو بولتے ہیں؟ قراءت میں غلطی کو، میں غلطی کو بولتے ہیں لحن. کتاب الصحاح للجوہری ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 2193 میں واللحن الخطا فی الاعراب، جو شخص پڑھنے میں غلطی کرے، عربی عبارت پڑھنے میں غلطی کرے، اس کو بولتے ہیں لحن. فلان لحان ولحانۃ ای کثیر الخطا، یعنی بولنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو لحن بولتے ہیں. مفردات الفاظ القرآن الکریم للراغب الاصبہانی، چاپ دار القدر دمشق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے لحن صرف الكلام عن سننه الجاری علیہ اما بازالۃ الاعراب او التصحیف وهو المذموم. لحن کس کو بولتے ہیں؟ جب آپ جو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے نہ پڑھیں، غلط پڑھیں، اس کو بولتے ہیں کہ اس کی تصحیف ہو جائے یا اعراب صحیح نہ ہو تو اس کو بولتے ہیں لحن. اچھا، یہ کتاب فضائل القرآن ابی عبید قاسم بن السلام الہروی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 287 میں ابو عبید حدثنا حجاج عن ہارون بن موسیٰ عن الزبیر بن الخرید عن اکرمہ. یہ سب اس کے رجال بخاری مسلم ہیں اور یہ مختلف متعدد طرق سے مروی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا. لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن. جب قرآن کو لکھا گیا، زید بن ثابت نے جمع کیا، اس کتاب کو پیش کیا گیا عثمان کے سامنے، اس نے دیکھا کہ اس میں الفاظ ہی غلط ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب المصاحف لابن ابی داود السجستانی، چاپ دار البشائر الاسلامیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 228 میں ایک حدیث لما فرغ المصحف التي اوتي به عثمان فنظر فيه فقال قد احسنتم واجملتم ارى فيه شيئا من اللحن. اس نے کہا بہت اچھا کام کیا آپ لوگوں نے قرآن جمع کیا لیکن اس میں غلطی ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری سند کے ساتھ وہی، تیسری سند کے ساتھ وہی، چوتھی سند کے ساتھ وہی، پانچویں سند کے ساتھ وہی، چھٹی سند کے ساتھ، یہ 6-7 اسانید کے ساتھ. اب یہ ایک چھوٹی سی شہادت ہے، ٹھیک ہے. دیکھو عزیزو، ان کے پاس جو قرآن مجید ہے یہ ہمیں بتائیں کہ اس قرآن مجید میں اور ابو بکر کے قرآن میں کیا فرق تھا. اس قرآن مجید میں عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں کیا، وہی سوال جو تم شیعہ سے کرتے ہو نا، تم بھی جواب دے دو. تم تو جواب نہیں دے سکتے، تمہارے علماء مشائخ وہ میٹنگ رکھ دیں پھر وہ ان کی جواب نہیں آئے گی. مجھے پتہ جواب نہیں ہے. اس قرآن میں ابی بن کعب کے قرآن میں کیا فرق تھا؟ تم ہم سے سوال کرتے ہو اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن میں کیا فرق ہے؟ وہی فرق ہے جو ابی بن کعب کے قرآن کے ساتھ ہے. اس کا جواب جب لے کے آؤ گے ہم بھی جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا. اب دوسرا سوال کہ تم یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا ہے، عثمان تو تمہارے نزدیک برا آدمی ہے، زید بن ثابت کافر ہے. ہمارے نزدیک زید بن ثابت کافر نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن اس کے مطعون ہے، مذموم ہے. وہ ہم نہیں کہتے اس کی تکفیر نہیں کی ہم نے. اچھا، تو اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہی سوال آپ سے کرتے ہیں. جب آپ کے یہ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اس قرآن میں غلطیاں، اچھا اس کو تم کیوں پڑھتے ہو؟ کس بنا پر تم کہتے ہو کہ ہم ابو بکر کے قرآن میں نہیں پسند، عبداللہ بن مسعود کے قرآن نہیں پسند، ابی بن کعب امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن نہیں پسند، یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا اور اس میں اس نے خود کہا کہ اس میں غلطی ہے، یہ قرآن تم کیوں پڑھتے ہو؟ اس کی جواب ہمیں دے دینا. کبھی جواب تو نہیں ہے. اچھا، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے میرے کلپ دیکھے ہیں تو اس کو سب کو سمجھ آئے گی کہ میں نے اس کے احادیث آپ کو دکھائیں کہ ہم یہ کتنی دیر سے میں آپ کی بات اطمینان سے سن رہا ہوں. اب بھائی صاحب سنو، اب 2 منٹ آپ مجھے بھی تو بولنے کے لیے دیں. اور سوال بس ختم. میں آپ نے سوال کیا کہ ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، تو جواب سن لو. یہی سوال جو آپ کے ساتھی مولوی نصیر کو دے چکا ہوں، چانڈیو صاحب کو دے چکا ہوں، مولوی ظفر اللہ حفیظ اللہ چانڈیو کو دے چکا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں. یہ کتاب ہے الکافی جز نمبر 2. یہاں پر یہ حدیث
جعلت فداك إنا نسمع الآيات القرآن ليس هي كما عندنا نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم قال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيكم من يعلمكم کہ اس طرح پڑھو جیسے تم لوگوں نے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں، جیسے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں. ہاں اس روایت کی سند پڑھیں. ان تنزیل القرآن اقرأوا كما علمتم، یہ سب ہاں کافی کی روایت میرے نزدیک سب کے سب صحیح ہیں، شیعہ محدثین کے نزدیک یہ سب صحیح ہیں بھائی صاحب. جیسے آپ کے ہاں بخاری. بھائی آپ نے یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے آپ کے مذہب میں کہ کافی کی تمام روایات صحیح ہیں؟ یہ صرف آپ کے فرد روایت کے کہنے کی وجہ سے کافی کی تمام روایات صحیح ہیں یا پھر رجال کی کتاب کیوں لکھی گئی؟ رجال کی کتاب کیوں لکھی گئی؟ رجال پر بحث کیوں نہیں ہوگی نا؟ وہ صحیح اور صحیح میں صحیح. دیکھیں ہاں یہ بات اچھی ہے، آپ بات کا جواب دے دیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ تین روایتیں پیش کرتے ہیں نا، یہ جو آپ تین روایتیں پیش کرتے ہیں تائید میں کہ ائمہ معصومین کے ہمارے پاس تائید موجود ہے اس وجہ سے ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ تینوں روایات صحیح نہیں ہیں. ان کے راویوں پر جرح میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں، اور سارے کے سارے راوی جب مجروح ہیں، ایک دو تین کہیں نہ کہیں سے ایک راوی مجروح ہے، تو پھر روایت صحیح نہیں. جب روایت صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو آپ تائید میں کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ اوکے بھائی ہاں سمجھ گیا یہ بھی پتا چلا. سمجھ گیا. آخری بات سنیں میری، نہیں آخری بات سنیں. ہاں آپ کی اس روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ جو امام سے پوچھ رہا ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھیں گے تو کیا گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ تو امام نے کہا نہیں، اس کو پڑھتے رہو، جب آنے والا آئے گا تو تمہیں صحیح سکھائے گا. مطلب وہ سوال کرنے والا بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ قرآن اور ہے اور وہ دوسرا قرآن ہے. یہی تو ہم امت مسلمہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، امت مسلمہ کا قرآن الگ ہے. آپ تو اقرار کر چکے ہیں دبے الفاظوں میں. بس ان کے پاس یہی ٹاکنگ پوائنٹ تھے، ٹاکنگ پوائنٹ نہیں کہ ختم ہو گئی. ٹاکنگ پوائنٹ سمجھتے ہیں نا ان کے پاس ایک جملہ جو رٹا لگایا شیعوں کے خلاف. بس سنو اب سنو جواب. ٹاکنگ پوائنٹ آپ کی ختم ہو گئی نا. اب مجھے بات آپ سوال کیا نا، میرا سوال ابھی ختم نہیں ہوا نا، میرا جواب تو ختم نہیں ہوا. ابھی میں دلیل دے رہا ہوں، کہ قرآن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ہاں تو ان کا کہنا یہ ہے عزیزوں کہ یہ احادیث جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ضعیف ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لے کے آؤ نا عثمان والے قرآن کے لیے کوئی ضعیف حدیث ہی لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا. آپ اگر کہتے ہو یہ بات بھائی صاحب جواب نہیں ہے، بات سنو، جواب سنو پلیز، میری بات نہ کاٹو نا بھائی پلیز. اس طرح نہیں ہوتی. سوال کرنا ایک لمحے کا کام ہوتا ہے، جواب دینا اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہمیشہ اللہ یاری صاحب الزامی جواب دیتے ہیں، تحقیقی جواب نہیں دیتے. یہ تو الزامی سوال ہے، الزامی جواب ہے. اوکے بھائی صاحب ابھی جواب میں نے پورا نہیں دیا نا. جب میں نے پورا جواب دے دیا پھر کہہ دینا آپ کا جواب غلط ہے. تو ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں عزیزو، ان کا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو دلیل دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم کیوں پڑھتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ جو قرآن کے مساوی ہیں، قرآن کے عدل ہیں، ثقلین، ایک فقہ القرآن ہے، ایک فقہ اہل بیت علیہم السلام ہے، شیعہ اور عمریہ کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. تو انہوں نے جب حکم دیا ہے کہ یہی پڑھو، تو یہ نہ کوئی گناہ ہے بلکہ یہ مستحب ہے، بلکہ یہ واجب ہے اسی قرآن کو پڑھنا. اب یہ کہتے ہیں یہ روایات ضعیف ہے. بھائی صاحب بات سنو نا پلیز، بات سنو نا بھائی. سوال ہے نا، ایک سوال پڑھنے کا امام کیسے حکم کر سکتا ہے؟ او بھائی صاحب ایک سوال کا جواب لے لو، پھر دوسرا سوال کر لو نا بھائی. ابھی ایک سوال کا جواب نہیں دیا بھائی. یار میں سوال بھائی چن لو نا بھائی جواب. جو آپ جواب اس طرح نہیں ہوتی بات بھائی صاحب. ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے. ہیزیٹیٹ بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں ہیزیٹیٹ؟ یہ بھائی صاحب انگلش سیکھے ہیں. ہیزیٹیٹ کس کو بولتے ہیں؟ جو تھر تھراتے ہیں، جو گھبراتے ہیں. میں آپ سے گھبراتا ہوں. گھبرانا ہاں آپ میرے سوالوں سے گھبرا گئے ہیں. آپ جواب نہیں دے پائے. اچھا ابھی آپ ہنس رہے ہیں. اب پلیز آپ خاموش ہو جاؤ. میں آپ سے آپ الزامی جواب دیتے ہیں، تحقیقی جواب کبھی نہیں دیا آپ نے. میں اس عنوان پر بھائی صاحب تحقیقی جواب سن لو نا پلیز. تم چپ رہو گے تو جواب سنو گے نا. ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم احادیث ان کو دکھا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ احادیث ضعیف ہیں. میں آپ کے اعتراض سمجھ گیا ہوں. اب جواب دینے دے دو، اب تم جواب سن لو اپنا. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بھائی ایک جواب الزامی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہی کوئی حدیث لے کے آؤ نا. ہم تو آپ کا قرآن کے متعلق آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تو اللہ کی الوہیت کی توہین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توہین ہے، وہ خود قرآن کا انکار ہے. بھائی صاحب سنو، خاموش 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 خاموش. پھر جب سوال دہرا دو میرا، پھر اس کا جواب دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جمع نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جمع نہیں کیا، اس کا جواب دے دینا. اچھا ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی دلیل ہے امام معصوم علیہ السلام نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ قرآن پڑھو، ٹھیک ہے نا. جب وہ وقت آئے گا جب پورا دین ظاہر ہوگا تو
اب یہ کہ جو اس وقت تک اب یہ کہتے ہیں تانا لگاتے ہیں کہ شیعوں کے پاس دیکھو کہ 2 قرآن ہیں، یہ قرآن اور شیعوں کا قرآن اور ہے. یہ تو آپ کی کتب میں دیکھیں، مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے، یہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ تو کوئی شیعہ پہ کوئی تعین نہیں کر سکتا. یہ کہ صحابہ کے مختلف مصاحف تھے عزیزو. ایک دفعہ یہ ہے نا کہ عوام میں سندھ میں بیٹھ کے وہاں پہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، شیعوں کی تکفیر کرانی، او دیکھو شیعوں، یہ کافی میں لکھا ہے شیعوں کا قرآن اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے، شیعہ کافر کافر، وہ نعرے لگوا دی. یہ تو جاہلانہ باتیں ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ تم حقیقت کو سمجھو کہ تمہاری اپنی کتب بری پڑی ہیں. اس چیز کا تم کیا کرو گے؟ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ مصاحف کو جلا دیا گیا؟ جو مصاحف جلا دیے گئے حروف سبعہ، ایک خاموشن پلیز سنیں، جو حروف سبعہ جلائے گئے کیا وہ کہاں گئے؟ وہ ہم کہتے ہیں پورا شریعت محفوظ ہے، قرآن موجود ہے، قرآن کا ایک آیہ بھی کم نہیں ہوا ہے، جس طرح اللہ نے نازل کیا وہ موجود ہے. تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ موجودہ قرآن میں نے عثمان کی اپنی شہادتیں دکھائی ابھی، کس میں غلطی ہے؟ تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہے، اس قرآن میں تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہے، تم کہتے ہو کہ شیعہ کا عثمان کس قرآن کی بات کر رہا تھا؟ ابھی جو میں نے احادیث دکھائی ہے کہ قرآن، عثمان نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے، وہ کس قرآن کی بات کر رہا تھا؟ سر عبید اللہ صاحب، آپ اپنا کہیے کہ میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا ہے، اب آپ بات کریں، بسم اللہ کریں. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے جو ابھی آپ نے اصول کافی کی روایت پڑھی کہ کف عن حاذل کرا، اس روایت کو میرات العقول میں علامہ باقر مجلسی نے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 523 پہ لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے. اور جو پہلے روایت پڑھی اس میں راوی ہے سہل بن زیاد. سہل بن زیاد راوی کے لیے یہ دیکھیں میرے پاس کتاب ہے، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، رجال النجاشی میں لکھا ہوا ہے کہ سہل بن زیاد یہ ضعیف فی الحدیث، راوی سہل بن زیاد ضعیف. اما باقر مجلسی لکھے میرات العقول میں جلد 12 میں کہ یہ روایت جو کافی کی ہے کف عن حاذل کرا، یہ ضعیف. آپ ضعیف روایت پیش کر رہے ہیں اور پھر اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس امام کی تائید ہے اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ کے امام کی تائید ختم ہو گئی، اب آپ کے پاس بغیر تائید کے یہ قرآن ہے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ گناہ گار ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ اپنے مسلک کے مطابق بتاؤ. نہیں میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں بات ابھی کر رہا ہوں، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی. اور حضرت لکھا میرا اس پر وہی سوال ہے کہ کیوں چھپایا جبکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو آیات بینات کا کتمان کرے وہ ملعون ہے. نعوذ باللہ، نستجیر باللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. ہم مولا علی کو ملعون نہیں کہتے، لیکن آپ کے مذہب کے مطابق انہوں نے چھپایا ہے تو گویا کہ آپ نے حضرت علی کی توہین کر دی ہے. مولوی صاحب تو یہی سوال آپ سے بھی کیا جاتا ہے نا بھائی صاحب. دیکھیں صحابہ کئی صحابہ نے الزامی جواب دیں گے، الزامی جواب دیں گے. مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہے، الزامی جواب دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس حلی جواب نہیں ہے. بھائی دیکھیں عوام بھائی صاحب جواب میرے مرضی ہے اور ناظرین، بھائی صاحب میری مرضی ہے. میں بھائی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ آپ بات کو کہاں گھما رہے ہو. بات سیدھی ہے، صاف ہے، کلیئر ہے کہ حضرت علی نے اگر کتمان آیات بینات کیا ہے تو قرآن کی روح سے جواب. اوکے بات ابھی سوال دیکھیں میں جو ہی سوال کرتا ہوں نا یہ پھر اپنے سوال کو دوبارہ میں جو ہی جواب دیتا ہوں یہ اپنے سوال کا تکرار کرتے ہیں. بھائی سوال آپ کے سمجھ گئے، آپ عاقل آدمی ہیں، آپ تو جواب نہیں مل رہا نا تو سوال تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جواب دے سنیں تاکہ مجھے موقع ملے میں جواب دے دوں. تکرار کرتے ہیں ایک جواب کو 3 مرتبہ دیتے ہیں، جب آپ کو اپنا تکرار نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو آپ سوال نہیں کرتے. جواب جب آپ کو اچھی طرح سے جواب دے چکے ہیں تو آپ کیوں دوبارہ سوال کا تکرار کرتے ہیں؟ ایک ہی بات کو آپ 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اوکے ہم آپ کی سوال کو سمجھ چکے ہیں، اب آپ میری بات نہ کاٹیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اعتراض یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے. پھر یہ کہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن اپنا کیوں چھپایا ہے. تو یہی سوال میرا عرض یہی کہ آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو آپ بھائی سنو نا پلیز سنو دیکھا پھر سمجھ گیا اور سمجھ گیا بھائی جلدی کتابیں کھولتے ہو تو ابھی میرا میں سمجھ گیا بھائی. آپ بھائی یہ کیا چیز ہے پتہ ہے مجھے کو تو دکھاؤ نا. اور بھائی صاحب میں سمجھ گیا آپ کی بات، پلیز آپ چپ رہو. آپ ٹھیک ہے آپ بولیں میں سمجھ گیا آپ کا سوال، اب جواب دینے دے دو. دیکھو ان کا پھر میں دوبارہ شروع کروں. ایک سوال یہ ہے کہ احادیث آپ نے دکھائی یہ ضعیف ہے،
ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کیوں چھپایا. ان کا جو دوسرا سوال ہے اس کے متعلق میرا عرض ہے کہ یہ سوال آپ لوگوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہم کرتے ہیں بالفعل. آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیں کہ آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے قرآن جمع کیا، ابی ابن کعب وغیرہ نے، صحابہ نے، ابو بکر نے جمع کیا ہے. تو ان قرآنوں، عمر نے قرآن جمع کیا، ان قرآنوں میں کیا اختلاف تھا کہ ان کو جلایا گیا؟ اور پھر ان لوگوں نے، یہ لوگ تو راضی بھی نہیں ہوئے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ راضی ہو گئے تھے کہ بھئی عثمان جو قرآنوں کو جلا رہے اچھا کام کر رہا ہے. یہ کبھی راضی نہیں ہوئے، یہ انہوں نے کبھی اپنے قرآنوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہمارے قرآن غلط ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ عثمان کے قرآن کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں. اور وہ قرآن وہ قرآن کہاں گئی جو ان کو جلایا گیا؟ وہ قرآن کو جلانا، اس کا یہ کوئی دین ہے، کوئی اسلام ہے، یا قرآن کی خدمت ہے؟ حروف سبعہ کہاں ہے؟ ان کا جواب دے دو. پھر آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے بھائی صاحب کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، تو وہ قرآن کہاں ہے؟ آپ ہمیں بتاؤ. جب آپ خود کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے، تو وہ قرآن کہاں گیا؟ کیوں اس کی حفاظت نہیں کی اللہ نے؟ کیوں اللہ نے اس کی حفاظت نہیں؟ اب دلیل دکھاؤ کہ یہی ہے. وہ یہی قرآن ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مولا علی لکھ رہے تھے کاتب وحی تھے. ابھی چپ رہو. ٹھیک ہے، یہی قرآن ہے. تو پھر ہمیں وہ دکھاؤ، سند دکھاؤ نا. آپ تو شاہد نہیں ہیں، آپ راوی تو نہیں ہیں، اس زمانے کا آدمی تو نہیں ہے. اب خاموش. بھائی پلیز خاموش ہو. بھائی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ یہ وہی قرآن ہے، تو اس کی دلیل کہاں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص شاہد مسئلہ ہے کہ مثلا ایک شخص ہم میں صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے نا، ابو ہریرہ مثلا اس زمانے کا آدمی ہے، ابھی اگر ابو ہریرہ زندہ ہوتے ہیں مجھ سے پوچھتے کہ بھئی یہی قرآن ہے، وہ کہتے ہیں یہی قرآن ہے. اس کو حق ہے بھئی یہ ادعا کرے، کیونکہ وہ شہادت دے رہا ہے. آپ شاہد تو نہیں ہیں. دلیل ہے. ہاں وہ دلیل ہے، اور دلیل پھر لے کر پھر دلیل اپنی باری میں لے کر ابھی بتا رہا ہوں. نقد ادھار نہیں، اپنی باری میں لے کر نا بھائی، اپنی باری میں مجھے سبھی سوالوں کا جواب دے دینا، پھر اپنی باری میں لے کر. ٹھیک ہے نا؟ جی. اچھا تم جب جواب دو گے تو اس کا جواب ہمارے پاس. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اچھا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو روایات ہیں یہ بھائی صاحب علامہ مجلسی نے اس کو ضعیف قرار دیا. یہ ہم دیکھیں، یہ بالکل جماعت مخالفین اس بات کو نہیں جانتے. شیعوں میں مسالک مختلف ہیں تصحیح احادیث کے. یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں، ہمارے پروگرام کے دیکھنے والے بچے بھی جانتے ہیں ان سوالات کے جواب. مولوی عبید اللہ صاحب ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ناظرین کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہم جواب دے چکے ہیں کہ متصحیح احادیث کے مختلف مسالک ہیں. ایک مسلک ہے اہل اجتہاد کا. اہل اجتہاد کے نزدیک وہی جو بخاری مسلم والا طریقہ کار ہے، ذہبی کا طریقہ کار ہے. وہ ہمارے مجتہدین حضرات وہ کاپی کرتے ہیں، بالکل جماعت عمریہ کی کاپی کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر توثیق ہوئی ہے، راوی کی توثیق ہوئی ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، اگر توثیق نہیں تضعیف ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں. ایک وہ طریقہ کار، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کاپی کی آپ لوگوں کو. ایک طریقہ کار ہے محدثین کا. مجلسی نے جو کتاب مرآت العقول لکھا ہے اس میں انہوں نے جامع بات کی ہے. جامع بات کیسے کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجتہد اہل اجتہاد وہ آ کے میری کتاب کی طرف مراجعہ کرے تو اس کو آسانی ہو کہ ان کے مسلک کے مطابق احادیث کے تحکیم موجود ہو کہ حدیث ضعیف ہے یا موثق ہے یا صحیح ہے یا جو بھی، تو ان کے لیے آسانی ہو. انہوں نے کام کیا، اس کا اپنا عقیدہ وہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے ملاذ الاخیار فی فہم تہذیب الاخبار، الجزء الاول، تعلیف الشیخ محمد باقر المجلسی العلامہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 21 میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَشَرْنَا إِلَى تِلْكَ الْإِصْطِلَاحَاتِ لِأَنَّا نَتَعَرَّض لِحَالِ الرِّجَالِ سَنَدًا جَرْيًا عَلَى طَرِيقَةِ الْأَصْحَابِ فَإِنْ كَانَ مَسْلَكُنَا مُخْتَلِفًا لِمَسْلَكِ الْقَوْمِ نُشِيرُ إِلَيْهِ بِقَوْلِنَا عَلَى الْمَشْهُورِ. ہم یہاں پر جو ہمارے مجتہدین کے اصطلاحات جاری ہیں اسی کے مطابق ان کے بات کرتے ہیں، ان کے مسلک کے مطابق بات کرتے ہیں، نہ کہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے. اچھا پھر صفحہ نمبر 27 میں وہ فرماتے ہیں والذی یقوی عندی واوردت دلائلہ فی الکتاب الکبیر، جو میرا اپنا عقیدہ ہے اور میں اس کے دلائل اپنے کتاب بحار الانوار میں لا چکا ہوں، هو ان جميع الاخبار الموردہ فی تلک الاصول الاربعہ وغیرہ، اصول اربعہ کے سب روایات یعنی کافی، استبصار، تہذیب اور من لا يحضر الفقیہ کے سب اخبار، وغیرها من تعلیفات صدوق کے سب تصانیف، برقی کے سب تصانیف، صفار، حمیری، شیخ توسی اور مفید کے سب تصانیف، وما تيسر لنا بحمد اللہ من الاصول المعتبرہ المذکورہ فی کتب الرجال، اور جو اصول جو اصحاب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتب حدیث تھے جو ہمارے پاس بچے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، جو کتب الرجال میں مذکور ہیں. وقد ادخلت اخبارها فی کتاب البحار، اور میں نے ان سب اخبار کو کتاب بحار الانوار میں
شامل کیا مورد العمل، یہ سب صحیح ہیں، ان پہ عمل جاری ہے. واقوى من الاصول العقلیہ والاستحسانات والقیاسات المتداولہ بین بعض المتاخرین من الاصحاب. اور یہ اصول عقلیہ جو ہمارے مجتہدین فتوی دیتے ہیں عقل کی روح سے، کہتے ہیں یہ عقل کا حکم ہے، یا قیاس کرتے ہیں، ہمارے متاخر مجتہدین قیاس کرتے ہیں پھر اس کا نام قیاس نہیں رکھتے اور رکھتے ہیں. تو یہ روایات ان سے بہتر ہیں. اچھا، لیکن لابد من رعایت احوال الرجال عند الجمع بین الاخبار والتعارض بینها. لیکن جب ترجیحات کی بات آتی ہے، تعارض تراجیح میں، تو وہاں پر روات کو دیکھا جائے گا. جو ثقہ راوی ہوگا، جو افقہ راوی ہوگا، اس کی روایت ہم لیں گے. تو آپ نے جو سہل بن زیاد کا ذکر کیا، تو آپ جان لیجئے کہ سہل بن زیاد جو ہیں یہ شیخ اجازہ ہیں، یہ مشائخ اجازہ میں سے ہیں. اور مشائخ اجازہ کے لیے کوئی ثقہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی مشائخ اجازہ ہے وہ ضعیف بھی ہے نا، کوئی شخص کتاب کی اجازت ان سے لیتے ہیں. تو اب ہمارے پاس قوم میں آئیے، یا مثلاً آپ کے جو مشائخ اجازہ ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بچپن میں ان کے والد نے ان کو اجازت دیا. مثلا وہ ایک آدمی اس کے پاس 4000 کتابوں کی اجازت موجود، اس کو خود نہیں پتا ہوتا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے خود صاحب اجازت کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پاس کس کتابوں کا اجازت ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے اجازت دے دو فلان کتاب کا، تو وہ چیک کرتا ہے کہ میں اجازت ہے میرے پاس ہے نہیں، پھر وہ آپ کو اجازت لکھ کے دیتا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ایسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ثقہ آدمی ہو یا ضعیف نہ ہو. ضعیف پر یہ بات بھی ہے کہ ضعیف کا اصطلاح جو ہمارے محدثین کے ہاں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب غیر معتمد. کیونکہ یہ لوگ جن لوگوں کو علم بھی کم ہونا اس کو بھی ضعیف کہتے ہیں. ایک شخص سچا آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کا علم کم ہے، حدیث زیادہ نہیں جانتا، اس کو بھی یہ لوگ ضعیف بولتے ہیں. تو ضعیف فی نفس ہر جگہ جرح پہ بھی دلالت نہیں کرتا. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں دکھا دیا. اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں چھپا دیا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہیں چھپایا ہے، صحابہ نے ان کو رد کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا ہے، انہوں نے قرآن عرضہ کیا ہے، صحابہ نے ٹکرا دیا. جنہوں نے ٹکرایا ہے ان سے پوچھو کہ تم نے کیوں ٹکرایا. ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو. کہ جب امیر المؤمنین آپ کے صحیح اپنے کتب میں، دوبارہ کہتا ہوں، صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، تو ابو بکر عمر نے کیوں تصحیح نہیں کی؟ کیوں اس کو قبول نہیں کیا؟ کیوں زید بن ثابت کو کہتا ہے کہ تو قرآن جمع کر؟ پھر عثمان آتا ہے، پھر ابو بکر قرآن کو جلا دیتا ہے، کہتا ہے وہ اس کو چھوڑو، میں قرآن اپنا جمع کرتا ہوں، اس کے قرآن کو جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تم جواب دے دو. ابھی مجھے باری دیں گے؟ اب کہتا ہوں بھائی اس نے چھپایا، جس شخص نے یہ چھپایا، نہیں چھپایا، انہوں نے عرضہ کیا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا. ان سے پوچھو، تاریخ جان لو. اب مجھے